تمام مرحومین کے لیے، شہداء کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم صلی علی محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی پاک ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميادان أرضه، أول الدين معرفة الجبار، ثم الصلاة والسلام على السيد المكي المدني الهاشمي القرشي الأبتهي، سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا هذا، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الإمام حسن بن علي عليه السلام: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية۔ صلوات۔ محترم سامعین، اہل ولایت و مودت و محبت، اللہ تعالیٰ آپ سب کے گزشتہ تمام اعمال صالح اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور آئندہ ہمیں مزید معرفت اور عقیدے کے ساتھ تمام اعمال صالح انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ عرض خدمت یہ ہے کہ معرفت امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں یہ سیکنڈ لاسٹ گفتگو ہے، کل انشاءاللہ آخری گفتگو ہوگی۔ ان چند دنوں میں جو کچھ آپ کی خدمت میں امام کے فرامین عرض کیے ہیں، اتنا اندازہ لگا لیں کہ صرف 2% اس کتاب سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکا ہوں۔
اس سے زیادہ میں وقت کی کمی کی وجہ سے، اپنے علم کے نقص کی وجہ سے یا دوسرے موارد کی وجہ سے پیش نہیں کر سکا۔ صرف یہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا، کیونکہ اس کا حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا، صرف یہ تھا کہ آپ کو ایک وادی کی طرف اشارہ کرنا تھا۔ میں ممبر پہ بیٹھ کے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یقین مانیں کہ ہم اہل بیت کے بارے میں بہت دور ہیں۔ ایک جہت سے ہمیں تسلی ہے کہ ہم بہت قریب ہیں، لیکن جب دوسری طرف دیکھا جاتا ہے جو کتابوں میں موجود ہے، جو اہل بیت کے فرامین ہیں، جو اہل بیت نے فرمایا ہوا ہے، اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ساری زندگیاں ہماری گزر گئی ہیں، 50 سال، 60 سال، 30 سال، 40 سال، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلا ہے، علم نہیں ہے ہمارے پاس کہ اہل بیت نے کیا کیا فرما دیا ہوا ہے۔ مشکل اس کی کیا تھی؟ وہ یہ مشکل تھی کہ ممبر ہمارا ایک خاص ڈائریکشن کے لیے، خاص مفادات کی خاطر، معذرت سے البتہ، خاص ڈائریکشن کی طرف چلا گیا ہے۔ یعنی قرآن اگر پڑھا جاتا رہا تو اس لیے کہ میری تقریر لگ جائے۔ درست ہے کہ اس میں علمی فائدہ ہوگا، البتہ سبھی ایسا نہیں ہے، لیکن اس کی اصلاح کی بات ضرورت ہے۔ اور اسی طرح ایک خاص روش اور طریقے کی طرف چلا گیا، جس کا نقصان یہ ہوا کہ عوام نے بھی ہمیشہ یہی تقاضا کیا کہ آپ وہی پڑھیں جو پہلے پڑھتے تھے، اور علماء نے بھی محنت کرنی چھوڑ دی، کہا کہ بھائی وہی پڑھیں گے جو ان کو پسند ہے، یا خطباء نے۔ تو یہ بات ممکن ہے آپ کو بہت زیادہ وہ نہ کرے، لیکن یہ حقیقت ہے، اور حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، الحق مرن۔ لہذا اس روش اور طریقے کو ختم کرنا ہے ہمارے معاشرے سے، خاص طور پہ انڈیا پاکستان میں۔ یہاں تو پھر بھی الحمدللہ سے آپ کے پاس متواتر فاضل علماء تشریف لاتے ہیں۔ میں تو ایک طالب علم ہوں، وہ آپ کو خطاب کرتے ہیں، وہ آپ کو بہت سا مواد دے کے جاتے ہیں۔ اللہ انہیں زندہ اور سلامت رکھے، آپ کو بھی زندہ اور سلامت رکھے۔ لیکن پاکستان، انڈیا کے حالات یہ ہیں کہ وہاں پہ اب علم کا دروازہ خود سے باب مدینۃ العلم کو ماننے والے بند کرنا چاہتے ہیں۔ راگ و رنگ، سرو اور ان چیزوں میں، اور شعر و شاعری، صرف شعر برا نہیں ہے، صرف اس میں کہاں چلے گئے ہیں؟ احساسات، عواطف، ان چیزوں میں۔ تو اس چیزوں کا بیان درست ہے، ایک حد تک اثر رکھتا ہے، بیکار اور فضول نہیں ہے، ثواب بھی مل جاتا ہے، سب کچھ ہے۔ ایک مجلس ہوتی ہے ثواب کی خاطر، کیونکہ جہاں ذکر حسین ابن علی آ جائے وہاں ثواب شروع ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، ثواب حتمی ہے اس کا، لیکن اس کے پیچھے فائدہ کیا ہوا ہے، پریکٹیکل لائف میں اس کے ظہورات کیا ہیں، اس کے ثمرات کیا ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اگر مجلس عزا کا ثواب، یا رونے کا، یا ماتم کا، یا گریہ کا، یا نیاز دینے کا، یا چل کے آنے کا تمام ثواب ہے نا، تو اس کی ایک حقیقت کی طرف بازگشت ہے، وہ سید الشہداء کے دل کی خواست ہے کہ میرے ماننے والے جو ہیں وہ اصلاح ان کی ہو جائے۔ صرف ایک مطمع نظر ہے سید الشہداء، ہر طرح کی اصلاح۔ پچھلے اشرے میں پچھلے سال عرض کر چکا ہوں، مولا کون سی اصلاح چاہتے تھے، جو دوست موجود تھے ان کے ذہن میں ہوگا وہ۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ مجلس کو اپنے مفاد سے نکال کر، یعنی ثواب تو ہمارا مفاد ہے نا، اپنے مفاد سے نکال کر فائدے کی طرف بھی لے کے جائیں اس کو۔ لہذا اس میں آپ نے بھی محنت کرنی ہے، ہم نے بھی محنت کرنی ہے۔ آپ علماء کو جدید موضوعات دیا کریں، ٹاپک دیا کریں، جو آپ کے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں وہ دیا کریں۔ تاریخ بہت زیادہ نہ کہا کریں، بیان کریں، تاریخ گزر گئی، ٹھیک ہے، آپ نے سن لی ہے، کافی ہے، وہ ہو گیا ہے۔ اصل ان سے کہا کریں کہ ہمیں قرآن کی تفسیر بتاؤ جو اہل بیت نے کی ہے۔ ان سے کہو جو قرآن کی تفسیر میں اہل بیت نے ارشادات فرمایا اس کی شرح کرو ہمارے لیے۔ یہ چیزیں آپ کے لیے،
لہذا عزیزان محترم، معرفت کی بات ہماری چل رہی تھی. معرفت کے مدارج اور بھی ہیں، جس میں علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معرفت کا ایک بہت بڑا جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان خود کو پہچانے. جو انسان خود کو پہچان جائے گا وہ حتماً ہر صورت میں جو ہے ہمیں پہچاننا شروع کر دے گا. لہذا گویا کہ پتہ چلا کہ جو بھی شخص اہل بیت کو نہیں پہچانتا وہ خود سے بھی بیگانہ ہے. اس کو خود کا بھی نہیں پتا، اس کو خود بھی ابھی اس کے لیے خود بھی واضح نہیں کہ میں کون ہوں. اور جو اپنے آپ سے بیگانہ ہوگا اس کی حالت کیا ہوگی؟ سب سے پہلا سوال ہی یہ ہوگا کہ تم کون ہو. منکر نے کیا سوال کریں گے تم کون ہو؟ وہ کہے گا میں بندہ خدا ہوں. اسے یہی نہیں پتا میں بندہ خدا ہوں، وہ بھول جائے گا. لہذا عزیزان محترم، آپ کو معرفت کے درجے پہ اگر پہنچنا ہے اپنے آپ کو سمجھیں. یہ نہیں کہ اپنے ہاتھ دیکھتے رہیں آپ، یہ نہیں کہ اپنے جو ہے چہرے کو شیشے میں دیکھتے رہیں، یہ مراد نہیں ہے قطعاً. اپنی حقیقت کو سمجھیں. آیت اللہ جوادی عملی حفظہ اللہ تعالی ہمارے استاد محترم، انہوں نے ایک نئی تھیوری دی ہے حوزہ علمیہ قم میں، کتاب بھی چھپ چکی ہے. ابھی تک کسی باہر کے ویسٹرن فلاسفر نے بھی یہ تھیوری ابھی تک نہیں دی ہے. انسان نے ترقی کی ہے، جو آپ اکثر کہتے رہتے ہیں، جملہ اس لیے میں نے بولا ہے، لیکن انسانیت نے ترقی نہیں کی. کس کو ترقی دی ہے انسان نے؟ مادے کو. مادے کی مختلف حالتوں کو پہچان لیا ہے، مادے کی مختلف سچویشن کو جان لیا ہے، اس کے حالات کو جان لیا، اس کے رنگ کو جان لیا، اس کی بو کو جان لیا، اس کے ذائقے کو جان لیا، اس کے جو ہے دوسری چیزوں کے ساتھ ملا کے نئے مرکبات کر کے نئی چیزیں بنانے کے بعد نئے اثر کو پہچان لیا. اس کے علاوہ کچھ نہیں جانا اس نے. یہی کیا ہے نا اس نے. انسانیت بلند نہیں ہوئی، انسانیت پستی میں چلی گئی ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ جتنی مادی ترقی ہو رہی ہے اس کے باوجود انسان کو چاہیے تھا کہ مہذب تر ہو جاتا ہے. وہ قاتل بن رہا ہے، وہ ظالم بن رہا ہے، وہ مجرم بن رہا ہے، جیلیں زیادہ بڑھ رہی ہیں، مشکلات زیادہ آ گئی ہیں، دماغ اس کا خراب ہو رہا ہے. لہذا پتہ یہ چلا کہ ترقی مادے کو تو کشف کرنے میں کی ہے انسان نے ظاہراً، لیکن اپنے آپ کو پست کر دیا ہے، اپنے آپ کو بلندی سے لا کے زمین پہ بٹھا دیا ہے. لہذا معرفت میں جو اہل بیت علیہ السلام نے آپ سے تقاضا کیا وہ یہی کہ تم ان چیزوں میں ہر وقت غرق نہ رہنا. یہ تمہیں مل جائیں گی. تم جانا کہاں کہ تم اپنی ذات میں تأمل کرنا، اپنے آپ کو سوچنا. 3 سوال ہیں اپنے آپ کے بارے میں آپ کے، وہ آپ ذہن میں رکھیے گا. ایک، میں کون ہوں؟ ایک، میں کہاں سے آیا ہوں؟ ایک، میں نے کیا کرنا ہے؟ ایک، میں نے جانا کہاں ہے؟ یہ 4 سوال ہیں. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. آپ پورا سال اس پہ سوچئے گا کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں نے کرنا کیا ہے، اور میں نے جانا کیا ہے، میرا بننا کیا ہے. یہ 4 سوال ہیں. یہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں خود کو پہچاننے کے لیے. یعنی آپ اگر من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کو طریقہ سمجھنا چاہتے ہیں، مولا جو فرماتے ہیں کہ جو اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنے رب کو پہچان لیا، اس سے مراد ہی یہ ہے کہ وہ خود کو کیسے پہچانیں گا. پہلا سوال کہ میں کون ہوں، دوسرا سوال میں کہاں سے آیا ہوں، تیسرا سوال میں کس مرض کی دعا ہوں، کس لیے آیا ہوں، چوتھا سوال میں نے جانا کیا ہے، میرا بننا کیا ہے، میرا نتیجہ کیا ہے، آخر کیا ہے میرا. تو اس وقت آپ جب کہیں گے میں کون ہوں، تو جب جواب ملے گا تم اشرف المخلوقات ہو، تم عالی ہو، تم اسفل نہیں ہو، تو پھر انسان زمینوں کے جھگڑوں میں نہیں پڑے گا. زمین کی وجہ سے نہ قتل کرے گا نہ قتل ہوگا. آج کیا ہمارے درمیان زمینوں کے جھگڑے ہیں. کیوں کہ زمین دیکھیں، میں اگر اپنی جان زمین کے لیے دینے کے لیے تیار ہو جاؤں، زمین افضل ہے یا میں افضل ہوں؟ اگر میں اپنی جان مال دینے کے لیے، مال کے لیے تیار ہو جاؤں کہ جان دے دوں، ضائع ہو جاؤں، مال افضل ہے یا میں افضل ہوں؟ حیوانوں کی لڑائی ہو رہی ہے، جانوروں پہ لڑائی ہو رہی ہے، پانی پہ لڑائی ہو رہی ہے، چیزوں پہ لڑائی ہو رہی ہے. یہ کیا ہے کہ انسان معراج سے اتر کے زمین پہ آ کے بیٹھ گیا ہے.
لہذا جب وہ پہچان جائے میں کون ہوں. آپ بھی دیکھتے ہیں کہ جب آپ سے کوئی، اس دن میں مثال دے رہا تھا کہ جب آپ سے کوئی کہتا ہے فلاں کام کرو تو آپ فوراً کہتے ہیں کہ نہیں میرا سٹیٹس نہیں ہے کہ میں یہ لباس پہنوں یا یہ کام کروں، کیونکہ آپ اس حد تک خود کو پہچان چکے ہوتے ہیں. اور اگر آپ اس سے بالاتر جائیں گے تو اس وقت ہر وہ کام جو آپ کی شیان شان نہیں ہے وہ آپ نہیں کریں گے. جب آپ کو خود کی معرفت ہو جائے گی آپ بلندتر ہو جائیں گے. اور یہ معرفت کا نتیجہ یہ دیکھ لیں کہ جب آپ سید الشہداء کی مجلس میں آتے ہیں، ایک تو باوضو ہو کے انشاءاللہ آتے ہیں سب آپ، دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ چل کے آ رہے ہوتے ہیں یا گاڑی پہ آ رہے ہوتے ہیں یا کسی وسیلے کے تحت آ رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک روایت ہے کہ امام وعدہ کرتے ہیں کہ جتنی دیر تم میرے لیے صرف کرو گے تمہاری زندگی کا حساب اتنی دیر نہیں ہوگا. جتنی دیر چل کے آؤ گے یا بیٹھو گے یا مثلا سنو گے یا سناؤ گے یا سینہ زنی کرو گے، ماتم کرو گے، گریہ کرو گے، آہوزاری کرو گے، نیاز کھلاؤ گے، کھاؤ گے، جتنی دیر میرے لیے صرف کرو گے اتنی دیر زندگی میں تمہارا حساب نہیں ہوگا. یعنی قیامت والے دن یہ پیریڈ ویسے ہی گزر جائے گا، اس میں نہ سوال ہوگا. باقی جو اپنے تمہارے کام ہوں گے اس میں تھوڑا بہت سوال ہوگا جو کیا جائے گا. لہذا کوشش کریں آپ اپنی زندگی میں میکسیمم ٹائم سید الشہداء کے دروازے پہ گزاریں. البتہ میں یہ تقاضا نہیں کرتا صبح آپ جاب جانے کی بجائے ادھر مسجد میں آ گئے، نہیں، سید الشہداء کے دروازے پہ گزارنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کا دل ہمیشہ سید الشہداء کے دروازے پہ رہے. بے شک آپ کام کر رہے ہیں، ڈرائیونگ کر رہے ہیں، اپنے جاب کر رہے ہیں، کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے کام کر رہے ہیں، لیکن جب بھی آپ کے دل سے کوئی پوچھے تو فوراً آپ کا دل متوجہ ہو کہ حضور سید الشہداء میں موجود ہوں. اس وقت آپ کی زندگی کا حساب نہیں ہوگا. اور جب سید الشہداء کے دروازے پہ آپ رہیں گے تو گناہ نہیں کریں گے، کیونکہ اس دروازے پہ گناہ جا ہی نہیں سکتا، گناہ آ ہی نہیں سکتا وہاں پہ. یہ طریقے ہیں اہل بیت نے جو بتائے ہیں ان کے حضور رہنے سے. لہذا عزیزان محترم میں دیر نہیں کرتا، کل والی جو روایت میں نے جہاں چھوڑی تھی بہت سی باتیں عرض کرنی تھیں آپ کی خدمت میں، جو کہ کچھ رہ گئیں، کچھ تھوڑی، کچھ بہت. یہ روایت میں عرض کرنے جا رہا ہوں. اس سے پہلے امام حسن علیہ السلام کے علم کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل صلوات کے بارے میں یہ ہے کہ ایک جملہ جب آپ صلوات بھیجیں ایک تو ذرا تھوڑی بلند بھیجا کریں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ عجل فرجہ، یہ دعا ضرور مانگا کریں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، تاکہ حجت کی دعا بھی شامل ہو جائے، ساتھ میں ان آیات امام کی شامل ہو جائے. تیسری بات کہ حضرت ابراہیم، اس کی کتاب میں روایت بھی ہے کہ حضرت ابراہیم کو 65 مقامات ملے ہیں قرآن میں جو ذکر ہیں. 65 قرآن میں ذکر ہے، پڑھیے گا انشاءاللہ مختلف سوروں میں. سب سے بڑا مقام جو ہے وہ خلیل ہونے کا ہے، امام ہونے کا ہے. حضرت ابراہیم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ امام روایت کرتے ہیں کہ ابراہیم کو جو سب سے بڑا مقام ملا تھا، یعنی ابراہیم سب سے بلند نبی ہیں، بقیہ نبی جب ابراہیم کہہ دیا تو باقی سب شامل ہو گئے. مولا فرماتے ہیں کہ ابراہیم کو جو سب سے بڑا مقام ملا تھا وہ ہمارے اوپر کثرت سے صلوات بھیجنے کی وجہ سے ملا تھا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. یہ ابراہیم کو جو عنایت ملی تھی خدا کی طرف سے، فرماتے کہ ہمارے اوپر ابراہیم کی عادت تھی کہ کثرت سے صلوات بھیجتے تھے. لہذا آپ بھی چلتے پھرتے آتے جاتے، کیونکہ فرشتے آتے ہیں اس سے. بہت اس کی ایک وادی آیت اللہ بہجت نے ایک عمل بھی بتایا. پچھلے سال میں نے ایک مجلس میں وہ عرض بھی کیا تھا، اگر پچھلی ریکارڈنگ آپ لے وہ عمل کریں آپ انشاءاللہ. مولا کیا فرماتے ہیں؟ ان للہ مدینتین
احدہما بالمشرق واخری بالمغرب، کہ اللہ کے دو شہر ہیں، اللہ کے دو شہر ہیں، ایک مشرق میں ہے، ایک کہاں ہے؟ مغرب میں ہے. علیہما سور من حدید، وہاں پہ جو ہے لوہے کی دیواریں بنی ہوئی ہیں. اب یہ کون بتائے؟ جو جانتے ہیں انہوں نے ہمیں خبر دی، ابھی تک کسی کو پتہ نہیں اس بات کا. پھر مولا فرماتے ہیں وَعَلَىٰ كُلِّ مَدِينَةٍ أَلْفَ بَابٍ، اور ہر شہر کے ہزار دروازے ہیں. وَلِكُلِّ بَابٍ مِصْرَانِ مِن ذَهَبٍ، اور ہر دروازے میں جو ہے، ہر باب میں جو ہے وہ جو ہے سونے کے دروازے لگے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وَفِيهِمَا 70,000 لُغَةٍ، 70,000 لُغَةٍ، کہ اس وہاں پہ دونوں شہروں میں 70,000 زبان بولی جاتی ہے. کتنی زبان بولی جاتی ہے؟ 70,000. آج تک کتنی زبانیں کشف ہوئی ہیں؟ سینکڑوں میں گنی جاتی ہیں. اگر ہم بہت اختصار سے کہیں 200 یا 400 اتنی ہے نا تقریباً، کسی کے نالج میں ہے تو بول سکتے ہیں آپ. پھر فرماتے ہیں یتکلم کل واحد بخلاف صاحبہ، ہر ایک الگ الگ زبان بولتا ہے. 70,000 زبانیں ہیں. وَأَنَا أَعْرَفُ جَمْعَ اللُّغَاتِ، اور میں حسن تمام لغتوں کو، تمام زبانوں کو جانتا ہوں. یعنی مولا حسن 70,000 زبان جانتے ہیں. تھوڑی زبان ہے یہ. یا اور پھر مولا فرماتے ہیں اللہ مولا فرماتے وما فیہما وما بینہما وما علیہما حجت غیر وغیر الحسن حسین الاخی. مولا فرماتے ہیں کہ ان کے درمیان یعنی دونوں شہروں میں، یہ کیوں ارشاد فرمایا مولا نے؟ بڑا توجہ فرمائیے گا. وما فیہما، ان شہروں میں کیا ہے، وما بینہما، ان کے درمیان کیا ہے، مشرق اور مغرب، اور ان کے درمیان مولا نے پوری کائنات سمیٹ دی ہے. یہاں پہ مولا فرماتے ہیں کہ مشرق میں شہر ہے ایک مغرب میں ہے، زبانیں اس کی اتنی ہیں. ان دونوں شہروں میں جو کچھ ہے اور ان دونوں شہروں کے درمیان جو کچھ ہے، وَمَا عَلَيْهِمَا، اور ان دونوں شہروں کے اوپر جو کچھ ہے. مولا فرماتے ہیں حجت غیری، کہ میرے علاوہ وہاں کوئی حجت نہیں ہے. یعنی میں ان شہروں کے درمیان بھی حجت ہوں، ان شہروں میں بھی حجت ہوں، ان شہروں کے اوپر بھی حجت ہوں، اور میرا بھائی حسین بھی وہاں حجت ہے. یہ سید الشہداء کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے امام نے. لہذا یہ کیوں کہا بلا کہ تم ایک چھوٹے سے خطے کی حکومت مجھ سے مانگ رہے ہو، کہتے ہو حسن لکھ کے دے دو. یہ تو میرے بابا کی ٹوٹی ہوئی جوتی سے بھی بدتر ہے. یہ تو میرے بابا نے کہا یہ بکری کے ناک سے بھی کمتر ہے. لکھ لو، لے لو. کیونکہ میں نے کوئی جملہ ابھی تک بولا نہیں تھا صلح امام حسن کے بارے میں. اسی کتاب میں جملہ ہے مولا کا، ترجمہ کر دیتا ہوں جلدی سے. مولا فرماتے ہیں کہ میری صلح کو معمولی نہ سمجھنا. اگر میں صلح نہ کرتا تو آج روئے زمین پہ، مولا نے آئندہ کی بات کی ہے کہ فیوچر میں یعنی مستقبل میں روئے زمین پر کوئی شیعہ نہ ہوتا، بلکہ اس سے بڑھ کے مولا فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان بھی نہ ہوتا، بلکہ اس سے بڑھ کے پھر فرماتے ہیں کوئی انسان بھی نہ ہوتا. یہ ایک جو سے ایک جملہ بڑھا رہے ہیں کیونکہ تدریجن، درجہ بے درجہ. پھر مولا سے پوچھا مولا آپ بیان فرمائیں. توجہ رکھیے گا، اسی کتاب میں روایت ہے، میں عربی اس لیے چھوڑ رہا ہوں کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں خضر کو جانتے ہو؟
کہا ہاں، راوی کہتا میں جانتا ہوں. کہا خضر کا واقعہ پڑھا ہے قرآن میں؟ کہاں پڑھا ہے. کہا میری صلح جو ہے نا خضر کے کاموں جیسی ہے. آپ خاموش رہے ہیں، خضر کو پڑھا ہے یقیناً آپ. حضرت خضر جو نہیں جانتے، قرآن میں واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے گمان کیا تھا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں. تو اس وقت اللہ نے موسیٰ کو وحی نازل کی تھی، نہیں موسیٰ جا کے دیکھو کوئی اور بھی ہے. ایسا ہی اس میں جب حضرت خضر نے دیکھا تو ایک حضرت موسیٰ کو کہا کہ میں ایک شرط پہ ساتھ رکھوں گا، میرے ساتھ چپ رہنا ہے، تم نے میرے کاموں میں بولنا نہیں ہے، یہ نہیں پوچھنا یہ کیا ہے. امام حسن بھی یہ فرما رہے ہیں کہ میرا کام خضر جیسا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے، شعور نہیں ہے میں کیا کرنے جا رہا ہوں. خضر نے کیا کیا؟ کشتی کو سوراخ کر دیا. ادھر جدید تازی کشتی پڑی ہوئی تھی، غریب آدمی کی کشتی تھی، بوٹ جسے آپ کہتے ہیں، اس کو سوراخ کر دیا. آگے چلے ایک لڑکا تھا، ایک بچہ تھا، اس کو قتل کر دیا. آگے چلے ایک دیوار تھی، اس کو گرا کے خضر کو موسیٰ کو ساتھ لگایا کہ گارا بناؤ نا ذرا، یہ بنائے. توجہ ہے نا آپ کی. جب موسیٰ برداشت نہیں کر سکے تو آخر میں کہا کہ بتا میں تمہیں دیتا ہوں میں نے کیا کیا ہے، لیکن اس کے بعد تیری میری جدائی ہو جائے گی. یہ کیا بڑا درس ہے کہ جب حجت خدا گمان کرے کہ میں علم رکھتا ہوں، کیونکہ موسیٰ حجت خدا ہے، اور اس کے بعد ایک بڑی حجت آ جائے اور وہ کہے میں تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہوں، تو چھوٹی حجت کو بھی چاہیے کہ وہ چپ کر کے سن لے، اس کو اس پہ عمل کر لے. اور اب جب حجتوں کی بھی حجت ہو، حسن کی ذات کو کس کو حق بنتا ہے کہ سنو کے بارے میں کوئی بات کرے؟ یا علی، کسی کو حق نہیں بنتا. مولا فرماتے ہیں میری سلو خضر کے کاموں کی طرح ہے. تمہیں شعور نہیں ہے، اگر تمہیں شعور ہو جائے تو پھر تم دیکھو. لیکن تمہارا کمال اس میں ہے کہ مجھے حجت سمجھ کے اس کو مان لینا، تسلیم کر لینا. انشاءاللہ جب قیامت ہوگی تمہیں واضح ہو جائے گا کہ کیا کام کیا میں نے تمہارے لیے. تم ابھی نہیں سمجھ سکو گے، تمہیں علم نہیں ہے. پھر کچھ نہ کچھ مولا نے بتایا، کیونکہ یہاں میں اس کو بیان زیادہ نہیں کر سکتا. آپ پڑھیے گا ضرور. میں کوشش کروں گا میرے ساتھ آپ کمیونیکیشن میں رہیں کہ آپ اس فرامین کو لے لیں. یقین کریں میں جب اس کتاب کو پڑھتا ہوں تو جب بھی ایک صفحے کو دوبارہ پڑھتا ہوں اس میں خدا کی قسم ایک اور انوار نظر آتے ہیں. یہ قرآن کی صفت رکھتی ہے. قرآن نہیں ہے، یہ تشریح ہے، قرآن ہے. لہذا حضرت نے اپنی سلوح کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے. اب جب بھی آپ سوچیں تو یہ ذہن میں لا لیں کہ جیسے خضر نے کچھ کام کیے تھے نا، اسی طرح حسن نے کیے ہیں. خضر نے کیا کیا تھا؟ روزی رزق بھی بچایا تھا غریب کا. خضر نے جو ہے وہ دنیا کو شر سے بھی بچایا تھا اس بچے کی، اور اس کے بعد یتیموں کے مال کو بھی بچایا تھا. اور حضرت نے جو تشبیہ دی ہے کہ میں بھی یہی کر رہا ہوں کہ میں تمہاری روزی رزق بھی بچا رہا ہوں، میں تمہیں شر سے بھی محفوظ رکھ رہا ہوں، اور میں تمہیں جو ہے تمہارے جو یتیم آئیں گے ان کو یتیمی سے بھی بچا رہا ہوں، ان کو مال عنایت کر رہا ہوں. یہ صدقہ ہے کہ آج اگر روزی رزق ہے تو حسن کا صدقہ ہے، حسن کی سلو کا صدقہ ہے. آج اگر شر سے ہم محفوظ ہیں تو حسن کی وجہ سے ہیں، اور اگر آج یتیم ہے بھی کوئی لیکن اسے پھر بھی مال اس کا مل جاتا ہے تو وہ حسن کی وجہ سے مل جاتا ہے. لہذا یہ ذہن میں رکھیں. اب میں اسی روایت پہ واپس آ رہا ہوں جو کل میں نے چھوڑی تھی. توجہ رکھیے گا، تھوڑا سا جلدی مجھے چلنا پڑے گا. جو فضائل کی روایت تھی جو کہ خط تھا مولا کا اپنی معرفت کے لیے، اس کو میں جہاں سے چھوڑا تھا میں اس کو شروع کر رہا ہوں. پھر مولا فرماتے ہیں وَإِنَّا، بلند آواز میں درود پڑھے تاکہ تازگی آ جائے. یا علی اِنَّا مَثَلَنَا فی کتاب اللہ کمثل المشکات. بہت مشکل تھا اس کا ترجمہ ان چیزوں کا، شاید ابھی بھی بہت واضح نہ کر سکوں. امام کیا ارشاد فرمانا چاہتے ہیں ہم ایک حد تک جان سکتے ہیں.
یہ ممکن نہیں کہ اس کو پورا واقعاً ہم کہیں کہ یہ وہی کہا ہے امام نے، جو میں کہہ رہا ہوں یہ وہی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا یہ، کیونکہ ہم ناقص ہیں، وہ کامل ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ان مثلنا فی کتاب اللہ، یعنی قرآن میں ہماری مثال کا مثل المشکات، مشکات کی ہے۔ یہ مشکات شریف کتاب نہیں، کس کی ہے؟ مشکات کی ہے۔ مولا آپ ہی بتائیں مشکات کیا ہوتا ہے؟ مولا فرماتا ہے والمشکاتو القندیلو، مشکات جو ہے وہ قندیل ہے۔ مولا پھر بھی نہیں، وَنَحْنُ مِشْقَاتُ فِيهَا الْمَصَابِحُ، توجہ رکھیے گا، عجیب اس میں ثقل ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ مشکات، مشکات اسے بولتے ہیں کہ ایک نور کا بہت بڑا منبع ہو، جو سورس ہو نور سے، کبھی بھی یہ لائٹ نہ مراد لیا کریں اس کو، بلکہ جو نور کہا گیا بعد میں کہا گیا ہے۔ نور کی تعریف آپ کو میں نے 2 اشرے پہلے کی تھی، وہ میں پھر دہرا رہا ہوں۔ نور کی تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے، ظاہر لذاتہ مظہر لغیرہ، کہ نور وہ شے ہوتی ہے جو خود ظاہر ہوتا ہے اور دوسری شے کو ظاہر کرتا ہے، اسی لیے اس کو نور کہتے ہیں کہ خود یہ ظاہر ہے اور دوسری شے کو ظاہر کر رہا ہے۔ مولا نے یہاں یہ نہیں فرمایا نحن نور، وہ اور جگہوں پہ فرمایا ہے، لا یہاں فرمایا نحن مشکات، کہ ہماری مثال مشکات کی ہے۔ مشکات اس میں کہتے ہیں جس میں قندیل ہوتی ہے، قندیل اسے کہتے ہیں جس میں بہت سے چراغ ہدایت ہوتے ہیں۔ مصابیح، مولا فرماتے ہیں اس میں بہت سے چراغ ہیں۔ اصل میں اگر میں اس کو بیان کر سکوں، اہل بیت کا جو وجود مقدس ہے، پتہ نہیں آپ اس کو ہضم کر سکیں یا نہ کر سکیں، لیکن بتا دیتا ہوں آپ کو۔ اہل بیت اس دنیا میں جو تشریف لائے ہیں، یہ عالم مادہ ہے، میس کا، مادے کا عالم ہے، یہ کم ترین درجہ ہے اس عالم کا، اس میں کچھ بھی واضح نہیں ہو سکتا، اس میں انسان کچھ بھی درک نہیں کر سکتا، اس کی سکت صرف لمیٹڈ ہے۔ لیکن اگر وہ اس عالم سے نکلے، اس کے بعد پھر وہ وادیاں جو اس کو ملتی ہیں، اس میں جو ہے وہ صحیح طریقے سے درک کر پاتا ہے کہ حقائق کیا ہیں۔ اس کی میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ جب آپ سوتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، تو خواب میں جو آپ کو لذت محسوس ہوتی ہے جنت جانے کی، یا ائمہ سے ملاقات کرنے کی، یا قرآن پڑھنے کی، یا کسی سے ملاقات کرنے کی، تو وہ لذت آپ کو حیات میں نصیب نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے، بول بھی نہیں سکتے، اس کے بارے میں کمنٹس بھی نہیں دے سکتے، خاموش ہو جاتے ہیں آپ کی زبان عاجز آ جاتی ہے، کیونکہ وہ وادیاں آپ کو تھوڑا سا حقائق میں لے کے جاتی ہیں۔ لہذا اہل بیت کا مقام اس عالم میں کبھی نہ سوچئے گا بس یہی 4 آیتیں ہیں، یہی روایتیں ہیں، اتنے فضائل ہیں۔ اہل بیت فرماتے ہیں، اور اس میں بھی یہی اشارہ ہے کہ ہم اس دنیا میں جو آئے ہیں، اس دنیا کے مطابق آئے ہیں، یعنی بہت نچلے درجے پہ آ کے تمہیں ہماری پہچان ہوئی ہے یہاں پہ، ورنہ ہم اس دنیا کے نہیں ہیں، ہم بہت عالی ہیں۔ کیونکہ اگر وہی جو ہماری حقیقت ہے وہی یہاں آتی تو یہ مادہ سما نہیں سکتا تھا اس حقیقت کو۔ یعنی فضیلت اہل بیت کو یہ دنیا لے نہیں سکتی تھی، یہ قلب برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ علی کتنے بلند ہیں، حسن کتنے بلند ہیں، لہذا اس کی طاقت کو کم کر 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 کے اس عالم کے مطابق بنا کے اللہ نے ہمیں تمہیں پہچان کروائی ہے۔ یعنی یا علی، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اصل میں کیا ہیں۔ ظاہراً ہمیں جسم کے پیکر میں آنا پڑا ہے، کچھ لوگوں نے اشتباہ کیا، اپنے جیسا سمجھ لیا ہے، کچھ لوگوں نے تھوڑا سا اپنے سے بلند سمجھ لیا ہے، کچھ نے اس سے بلند سمجھ لیا ہے۔ کہا کہ اس عالم میں آنے کے لیے جسم ہماری مجبوری تھی، ورنہ وہ جسم بھی تمہاری طرح نہیں ہے ہمارے۔ یہ بھی گمان نہ کرنا، کبھی سوچنا بھی نہ کہ ہمارے جسم تمہارے جسم جیسے ہیں، کیونکہ بخاری شریف میں روایت ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ نہ تم مجھے کھلا سکتے ہو، نہ پلا سکتے ہو، نہ تم سیر کر سکتے ہو مجھے،
تمہارے پاس تو وہ غذا ہی موجود نہیں. میں جس دعوت میں جاتا ہوں یا کسی کے گھر بھی جاتا ہوں تو اس کے دل رکھنے کے لیے جتنا ہوتا ہے خاص لیتا ہوں, ورنہ میری غذا تو خدا کے طرف سے آتی ہے. میری غذا تو وہاں سے آتی ہے, میں وہاں سے سیر ہوتا ہوں. تم مجھے سیر نہیں کر سکتے, تمہارے اندر طاقت نہیں ہے اتنی, تمہاری غذا میں وہ قوت نہیں ہے. میں جنت کا کھانے والا ہوں, میں وہاں کا ہوں. یہ بخاری شریف میں روایت ہے. لہذا عزیزان محترم, یہاں بھی مولا نے یہی اشارہ کیا ہے کہ ہم مشکات ہیں, مشکات قندیل ہے, قندیل کے اندر مصباح ہے. یعنی ایک ایک درجے کو مولا پردے سے پردہ ہٹا رہے ہیں کہ مشکات ہے. پھر مولا کیا فرماتے ہیں, آگے جائیں گے تو پھر آپ کو تفصیل. والمصباح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج وأہل بیتہ والمصباح فی زجاجۃ, کہ وہ جو چراغ ہے نا, مشکات ہے, مشکات قندیل کی طرح ہے, قندیل کے اندر چراغ ہے, اور وہ جو چراغ ہے اس کے گرد ایک شیشہ ہے. اب مولا کیا ارشاد فرمانا چاہتے ہیں, یہ واقعاً جان چاہیے اس کے لیے. یعنی اپنے اصل میں ظہورات بتا رہے ہیں کہ عالم لاہوت میں ہمارا کیا ظہور ہے, عالم مثلا آہوت میں کیا ہے, لاہوت میں کیا ہے, ملکوت میں کیا ہے, جبروت میں کیا ہے, ناسوت میں کیا ہے. یہ سب بتا رہے ہیں, یہ عوالم ہے کہ اس میں ہمارے ظہورات کیا ہیں. ایک ایک میں ہمارا الگ ظہور ہے. ایک جگہ ایسا ہے کہ کہیں جا کے ہم وہ بن جاتے ہیں, وہ ہم بن جاتا ہے. جو دوست نہیں سمجھے, میں نے 3 سال پہلے اس پہ اشرا پڑھا تھا ولی و ولایت کے عنوان سے, معرفت ولایت پہ. ایک مقام آتا ہے کہ ہم نہیں رہتے, وہی وہ رہتا ہے. ایک مقام آ جاتا ہے. یہ وہ ظہورات ہیں, اسی کی طرف اشارہ ہے. پھر مولا فرماتے ہیں کہ وہ زجاجہ ہے کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ, اور اس قندیل کے اندر مصباح ہے, مصباح کے اندر باہر زجاجہ ہے, یعنی اس کے اوپر ایک پردہ ہے جو شفافیت پیدا کرتا ہے نور میں, جو نور کو دور تک پہنچاتا ہے. اور اس کے بعد کیا ہے کہ وہ روشن ہوتا ہے ایک شجرہ طیبہ سے, اور وہ شجرہ طیبہ میرے بابا علی کی ذات ہے. میں اس سے زیادہ یا علی واضح نہیں کر سکتا. یہ مقامات بھی بڑے سخت ہیں, کوئی گمراہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی ذہن میں بھی لا سکتا ہے یہ غلو ہے, کیونکہ امام کا کلام ہے. یا علی, یہ بڑے مقامات ہیں. مولا فرماتے ہیں شجرۃ مبارکۃ علی ابن ابی طالب, یہ لفظ موجود ہے کہ وہاں سے سب کچھ ہے. اگر ہم آپ اس کو بہت ہی نیچے لے آئیں, اس بات کو بہت ہی نیچے اس کی تفسیر کریں, وہ یہ ہے کہ کائنات میں جتنی نور و ہدایت ہے, جتنا نور دور دور تک پھیلا ہوا ہے, وہ میرے بابا علی کی وجہ سے پھیلا ہوا ہے. اور میرے بابا علی متوسل ہیں رسول سے. اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ یہ جو لا شرقیت ولا غربیت معروفت لا یہودیت ولا نصرانیت, کہ نہ وہ شرقی ہے نہ غربی ہے, وہ درخت کو نہیں نہ یہ سمجھنا, نہ وہ یہودی ہے نہ نصرانی ہے, بلکہ کیا ہے یکاد زیتہا یضیء لو لم تمسسہ النار. عجیب جملہ ہے. مولا فرماتے ہیں کہ وہ روشن ہے, ہمیشہ روشن ہے, بلکہ اس کا زیت کہتے ہیں تیل کو, جو اس کے جس کی وجہ سے وہ جل رہا ہے, یعنی کہ جس کی وجہ سے وہ روشنی ہے, اس کی وجہ سے کائنات روشن ہوئی ہے, اس کی وجہ سے. پھر مولا فرماتے ہیں کائنات جب روشن ہے تو اس کو آگ نے بھی کبھی مس نہیں کیا. اس کو آگ نے مس, یہ مت سمجھ لینا کہ وہ نور آگ ہے. کیوں مولانا جی یہ دور کیا ہے, یہ کیوں دور کیا ہے؟ کہ ممکن ہے یہاں کوئی سوچے کہ وہ آگ ہے, جیسے میں نے کہا یہ نور نہ سمجھنا, کہا وہ آگ نہیں ہے, آگ تصور نہ کرنا, کیونکہ آگ بھی لوگ نور, آگ کو بھی نور لینے کے لیے, روشنی لینے کے لیے جلاتے ہیں. آگ نہ سمجھنا, وہ اس کو آگ نے مس ہی نہیں کیا,
وہ ایسا نور ہے جو اللہ کے نور سے ہے. پھر مولا فرماتے ہیں نور علی نور، نور پہ نور ہے. یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اسی نور کی وجہ سے اپنی طرف ہدایت کرتا ہے. آپ سمجھے نہیں ہیں؟ اللہ مولا کیا فرما رہا ہے؟ نور علی نور، کہ نور پہ نور ہے. یہدی اللہ، اللہ ہدایت کرتا ہے. لنور ہی، اسی نور کی طرف جس کو وہ چاہتا ہے. کیا مراد ہے؟ کہ اللہ علی اور ہم کے علاوہ، یعنی اہل بیت کے علاوہ کسی کی ہدایت نہیں کرتا اس سے سوا کہ اسے اہل بیت مل جائیں. اللہ جس کی بھی ہدایت کرتا ہے ہمارے ذریعے کرتا ہے. جب اللہ دین ہمارے ذریعے بھیجتا ہے اور دین واپس بھی ہمارے ذریعے لیتا ہے اس سے، کیونکہ دین اللہ نے دیا نا ہمیں، تو ہم نے قیامت والے دن کیا کرنا؟ جا کے جو اس دین پہ عمل کیا وہ اللہ کو دینا ہے. یہی ہے نا؟ اللہ نے کہا یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، تو ہم کاپی بھر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا ہے، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، تو کل جا کے نامہ اعمال دے دینا ہے. تو اللہ یہی فرما رہا ہے، مولا یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ کسی کی بھی ہدایت نہیں کرتا ما سوائے علی کے نور سے. چاہے کوئی مانے نہ مانے، سوچے نہ سوچے، تسلیم کرے نہ کرے، علی کو مانے جانے نہ جانے، جائے جہنم میں، لیکن میں ہدایت علی کے ذریعے کروں گا ہر ایک کی. شکریہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وحقیق علی اللہ ان یأتی ولینا یوم القیامہ مشرفقا وجہ نیرانا برہان عظیمت عند اللہ. یہ بڑا جملہ یہ آپ کے لیے ہے. میں نے عرض کیا کہ کسی جملے میں بھی اہل بیت نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، آپ بھی نہیں چھوڑا کریں. مولا کیا فرماتے ہیں؟ قسم سے اگر یہ مولا کا جملہ ہوتا میری سکت نہیں تھی کہ میں اپنی زبان پہ لاتا. مولا فرماتے ہیں حقیق، اور یہ حقیقت ہے، اللہ، اللہ پہ واجب ہے، یعنی ضروری ہے. کل کا جملہ کہ اللہ پہ یہ لازم ہے، ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ یعنی اس کی شان شان ہے، یہ اس کی رحمت کا عین رحمت کا تقاضا ہے یہ، کہ جب ہمارے ماننے والوں کو قیامت کے دن لائے گا نا وہ مشرقن، کاف سے دو نقطے والا دوسرا کاف نہیں ہے، کہ وہ قیامت کے دن اس کا چہرہ کھلا ہوا ہوگا، پریشان نہیں ہوگا. اس کا چہرہ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ رکھیے گا، آگے جو جملہ ہے نا، قسم سے میں نے جب ترجمہ کیا میں کئی دفعہ اس کو دیکھا کہ میں نے غلط تو نہیں ترجمہ کر رہا. مولا فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن آئے گا، اس کا چہرہ روشن ہوگا، واضح ہوگا. پھر فرماتے ہیں برہانہ عظیمۃ عند اللہ، اللہ کے سامنے دلیلیں دے گا وہ. قیامت والے دن کس کی جرت ہے کہ اللہ کے سامنے وہ دلیل دے؟ کس کی جرت ہے؟ آپ سنتے ہیں کہ کیا کیفیات ہوں گی. مولا کیا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب ہمارا ماننے والے آئے گا تو وہ عاجز نہیں ہوگا، وہ اندھا نہیں ہوگا، وہ بے کس نہیں ہوگا، وہ بے برہنہ نہیں ہوگا، بے لباس نہیں ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ اس کا چہرہ روشن ہوگا اور خدا کے سامنے کھڑا ہو کے دلیلیں دے گا. یہ معمولی بات نہیں ہے. حشر میں دلیلیں دے کوئی، حشر میں دلیلیں دے. حشر تو ویسے ہی حشر ہوتا ہے انسان کا، اور اس میں دلیل دے. کون ہے وہ؟ جو ولایت اہل بیت رکھتا ہے وہ دے سکتا ہے وہ. اور ولایت کے بڑے مقامات ہیں، بڑا بلندی ہے ولایت کی. پھر مولا فرماتے ہیں عند اللہ حجتہ، اور اپنی دلیل کو پیش کرے گا، وہ اپنی حجت کو پیش کرے گا، اور چھوٹی موٹی دلیلیں نہیں دے گا. فرمایا عظیمت، بڑی 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 دلیلیں دے گا.
آج ہماری ضرورت نہیں. میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہم دلیلیں دیں گے، یہ مولا نے فرمایا ہے. اپنا مقام سمجھیں آپ کہ آپ کس قدر معرفت کی بلندی پہ مولا آپ کو لے کے جانا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن تم آؤ، تم یہ نہ ڈھونڈتے پھرو کدھر ہے حسین میری شفاعت کریں. نہ 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 نہ، یہ آپ کا نہیں ہے. فرمایا کہ یہ نہ ڈھونڈ رہا ہمیں، نہ، ہم تمہارے اساسات ہیں، تم بلکہ دلائل دینا، نہ کہ ہمیں شفاعت کے مارے مارے پھرنا. شفاعت بلکہ تم کرنا ان کی جن کی ہو نہیں رہی ہے. جب دلائل دینے کی منزل پہ انسان آ جائے تو وہ شفاعت کرتا ہے، پھر اس کو خدا منزل دے دیتا ہے. آپ نے قدر اپنی سمجھی ہے؟ آپ کی قدر کتنی بلند ہے اہل بیت کی نظر میں. انہوں نے اپنے بارے نہیں کہا ہم دلیلیں دیں گے، نہ 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 نہ، ہم دلیلیں نہیں، انہوں نے نہیں فرمایا، بلکہ کہا کہ ہمارا ماننے والا جو موالی ہے، ہماری ولایت رکھنے والا جو ہے وہ دلیلیں دے گا خدا کو. یہ بڑی منزلت ہے خدا کی قسم. اگر کلام کسی اور کا ہوتا میں قطعاً اس پہ اکتفا نہ کرتا، میں اس کو مانتا نہیں. یہ اگر امام نے نہ فرمایا. پھر مولا کیا فرماتے ہیں؟ وَحَقِيقٌ أَن يَجْعَلَ وَلِيِّنَا، کہ حق یہ ہے کہ اللہ ہمارے ولی کو بنائے رفیق الانبیاء، انبیاء کا دوست، یعنی ہمارا ماننے والا انبیاء کے ساتھ آئے گا، والشہداء، اور بڑے بڑے شہداء کے ساتھ آئے گا، والصدیقین، اور صدیقین کے ساتھ آئے گا، والصالحین، اور صالحین کے ساتھ آئے گا، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنی اچھی دوستی ہے. مولا خود اس کی پھر تعریف فرماتے کہ کتنی اچھی دوستی ہے. خود نہیں کہا کہ ہم انبیاء کے ساتھ آئیں گے، نہ 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 نہ، مقام ہی عالی ہے اہل بیت کا. دے آپ اپنا مقام یہ سمجھے کہ آپ دلیلیں دیں، عظیم برہان دیں، آپ عظیم منزل پہ جائیں، تو اہل بیت کا وہاں مقام کیا ہوگا؟ اہل بیت واقعاً وہاں پہ اصلاً جو دوست سوچ لیتے ہیں بعض اوقات کے وہاں بھی اسی طرح ہی، نہیں، ایسا نہیں ہے. اہل بیت بہت اس سے بلند ہے ہماری سوچوں سے. پھر مولا اگلا جملہ عجیب فرماتے ہیں، وَحَقِيقٌ عَلَى اللَّهِ أَن يَجْعَلَ عُدُوَّنَا. اب دشمن کی بات آ گئی ہے. کہا کہ حق یہ ہے کہ اللہ ہمارے دشمن کو وَالْجَاهِدِ لِوِلَایَتِنَا رَفِیقَ الشَّیطان، کہ اس وقت اللہ ہماری ولایت کا انکار کرتا ہے جو اس کو، اور جو ہمارا دشمن ہے اس کو شیطان کا دوست بنا کے لے کے آئے گا. شیطان کا دوست آئے گا. وہ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو بھی منکر ولایت اہل بیت ہے وہ قیامت کے دن شیطان کا دوست ہوگا. اور جاہد کسے کہتے ہیں؟ نفی کرنے والا. جو نفی کرنے والا ہے وہ بھی جو ہے شیطان کا دوست بن کے آئے گا. مولا فرماتے ہیں والکافرین، اور کافر جو ہیں ان کا دوست بن کے آئے گا. وَبِئْسَ أُولَئِكَ رَفِیقًا، کتنی بری یہ رفاقت ہے. جس طرح وہاں کہا کتنی اچھی رفاقت ہے، یہاں کہا کتنی بری رفاقت ہے. وَلِلشَّهِيدِنَا فَضْلٌ عَلَى الشُّهَدَاءِ غَيْرِ بِعَشَرَ دَرَجَاتٍ وَلِلشَّهِيدِ شِيَّتِنَا فَضْلٌ عَلَى الشَّهِيدِ. عجیب جملہ ہے واقعا. مولا فرماتے ہیں ہم بھی شہید ہیں، ہماری شہادت کا تو تم درک ہی نہ کرنا کہاں ہے، ہمارے درجات کیا ہیں تمہیں علم ہی نہیں ہے، خبر ہی نہیں ہے. لیکن جو ہمارے شیعہ ہیں، محب ایک چیز ہے، مومن ہے، شیعہ ہے، جو ہمارا شیعہ ہے وہ اگر وہ شہید ہو جائے وہ پوری دنیا کے شہداء کے اوپر 7 درجے اوپر رکھتا ہے. وہ 7 درجے اس کے بلند ہیں. اندازہ لگا لیں آپ کس قدر واقعا مقام ہے. ہم اس مقام کو کھو دیتے ہیں. یہاں میں پھر روایت کو روک رہا ہوں تو روایت باقی ہے کیونکہ وقت میرے پاس نہیں ہے، کیونکہ کلام میں طاقت اتنی زیادہ ہے کہ ترجمہ ہی صرف میں آپ کے خاطر کر رہا ہوں، اس کی تشریح نہیں عرض کر رہا. طاقت اس میں اتنی، پاور امام نے اتنی ڈالی ہوئی ہے. لیکن یہ یاد رکھیں ضرور اسے پڑھیے گا. مجلس اپنی جگہ ہے، بعض میں علماء تشریف لائیں، ان سے کہیں کہ یہ کلام ہمیں سنایا کریں، ان کے پاس بیٹھیں یہ باتیں سنیں. ادھر ادھر کی باتیں، شکوے شکایت چلتے رہتے ہیں، لہذا یہ باتیں کریں ان کے ساتھ. اب یہ ہے کہ یہ کلام آپ تک پہنچ رہا ہے اور واقعا میرے لیے بھی سعادت ہے، آپ کے لیے بھی سعادت ہے.
اور یہ سعادت کس طرح مل رہی ہے؟ یہ آپ کی محنتوں کی وجہ سے، آپ کے مال صرف کرنے کی وجہ سے، آپ کے یہاں آنے کی وجہ سے، آپ کے تعاون کرنے کی وجہ سے. اور یقین مان لیں کہ امام حسن علیہ السلام کا جو کلام پہنچ رہا ہے، میرا ایمان ہے یہ کہ واقعاً مولا ہم گناہگار ہیں، ضرور ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن مولا ضرور خوش ہو رہے ہوں گے کہ میرا ممبر پہ بہت کم ذکر ہوتا تھا، تھوڑا بہت ذکر ان کا ہم نے کیا ہے اپنی سکت کے مطابق جو ہم سے تھا، اور سنا ہے آپ نے. یہ کیوں ہوا ہے؟ آپ کے پیسے کی وجہ سے، آپ کی ڈونیشن کی وجہ سے. کیونکہ ایام عزا میں علماء آتے ہیں، اس کے بعد ٹکٹ کا مسئلہ ہے، دوسرے مسائل ہیں، یہاں پہ نیاز کے مسائل ہیں. یہ سارے سعادت سمجھ کے خوشی کے ساتھ اسے آپ انجام دیا کریں. کتنی بار دیں، کیونکہ مولا فرماتے جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ تمہارا وقت اکاؤنٹ نہیں ہوتا، گنا نہیں جاتا ہے، اسی طرح مولا فرماتے ہیں جو پیسہ ہمارے لیے دیتے ہو وہ تمہارا گنا نہیں جائے گا، تمہیں کئی برابر ہم واپس کریں گے اس سے. لہذا آپ امام بارگاہ کے لیے عزاداری کے ان تمام امور کو انجام دینے کے لیے دوست آپ کے لیے جو ہے اٹھتے ہیں، آپ ان کے لیے جو ہے وہ چندہ دیں، ڈونیشن دیں، جو بھی آپ دے سکتے ہیں اپنی جناب سے، اپنی ہمت کے مطابق، اپنے گھروں کو دیکھتے ہوئے، اپنے مسائل کو دیکھتے ہوئے یہ عبادت میں شریک ہو جائیں. بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی رام. مومنین کچھ اعلانات ہیں. ایام عزا کی مجالس کا سلسلہ انشاءاللہ 8 ربیع الاول تک جاری رہے گا. اس چوتھے عشرے کی آخری مجلس کل بروز ہفتہ ہوگی، اور بروز اتوار سے عشرہ زینبیہ عشرہ اربعین کا آغاز ہوگا، جس سے مولانا سید عزادار حسین صاحب خطاب فرمائیں گے. پروگرام ٹھیک 8:45 بجے حدیث قصہ سے شروع ہوگا، اور ٹھیک 9 بجے مولانا صاحب زیب منبر ہوں گے. آپ تمام مومنین و مومنات سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی گزارش ہے. اور کچھ مومنین مریض ہیں. ایک بچہ ہے سید محمد رضا، اس کا آپریشن ہونے والا ہے، اور برادر واجد حسین کے والد بھی مریض ہیں. اور جو مومنین و مومنات مریض ہیں دعا کرتے ہیں کہ بے حق کے بیمار کربلا، بے حق کے بیوی سکینہ، انشاءاللہ ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت ہو. ان سب کی شفایابی کے لیے ایک بآواز بلند صلوات پڑھیے گا. بار دیگر بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ ایک حدیث ہے جو میں کل بھی پڑھنا چاہتا تھا، آج بھی پڑھنا چاہتا تھا، لیکن نہیں ہو سکا. اس کے 29 جملے ہیں، 29 جملے ہیں. ایک جملہ صرف پڑھوں گا تاکہ یہ بھی ہمارا رقم ہو جائے کہ کچھ نہ کچھ اس میں سے آیا ہے. مولا فرماتے ہیں انی اخبرکم ان اخ لی. یہ بڑا جملہ ہے مولا کا کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں اپنے بھائی کے بارے میں. حسین کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ نہیں نا. مولا فرماتے ہیں کہ جو میرا بھائی بننا چاہتا ہے اس کے لیے نسخہ ہے یہ. ہم یہ جسارت نہیں کہہ سکتے، ہم کہیں کہ ہم حسن کا بھائی بننا چاہتے ہیں. نہیں، مولا نے دعوت دی ہے، یہ کریمیت ہے مولا کی. چھوٹا کہے کہ میں آپ سے یہ رشتہ قائم کرنا چاہتا ہوں، وہ کمال نہیں ہوتا. عظیم کہے لطف سے اور کرامت سے کہ تمہیں میں بھائی بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ کیسے تم میرے بھائی بن سکتے ہو. مولا فرماتے ہیں وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ فِي عَيْنِي، کہ وہ جس کو میں بھائی بنانے کا نسخہ دے رہا ہوں وہ پھر میری آنکھوں میں سب سے بلند ہوگا. یعنی چھوٹی بات نہیں ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے تھے. ایک تو میں تمہیں بھائی بنانے کی خبر دیتا ہوں، اور دوسری بات کہ جو میری آنکھوں میں چھوٹا موٹا بھائی نہیں ہے، وہ عظیم بھائی ہے. وَكَانَ الرَّأْسُ مَا عَظَّمَهُ فِي عَيْنِي صِغْرُ الدُّنْيَا فِي عَيْنِهِ. بڑا جملہ خدا کی قسم، اس میں مولا نے سمندروں کو سمیٹ دیا ہے.
مولا کیا فرماتے ہیں؟ وَكَانَ رَأْسُ مَا أَعْظَمَهُ، جو اس کی عظمت میری نگاہ میں ہے، اس میں سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ جتنا وہ دنیا کو پست سمجھے گا اتنا میری نظر میں بلند کہلائے گا. جتنی دنیا اس کے نگاہ میں پست ہوگی، توجہ فرما لیجیے کہ میں تشریح نہیں کر سکتا، یہ پہلا جملہ تھا مولا کا، کہ جتنا اس کی نگاہ میں دنیا پست ہوگی، جتنی ذلیل ہوگی، جتنی رسوا ہوگی، سمجھ لینا کہ اتنا ہی میری نگاہ میں وہ عظیم ہوگا. یعنی اگر حسن کی نگاہ میں آپ عظیم بننا چاہتے ہیں، کیونکہ حسن چھپائیں گے نہیں آپ کی عظمت کو، ہم ایک دوسرے کی عظمت کو چھپا لیتے ہیں. جب قیامت کے دن حسن جائیں گے تو کہیں گے یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ عظیم ہے. مولا آپ کو اس منزل پہ لے کے جانا چاہتے ہیں. یہ نہیں کہیں گے میں اس کی شفاعت کرتا ہوں چلو اس کے گناہ معاف ہو جائے، نہ یہ نہیں، بلکہ کیا فرمائیں گے کہ یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ عظیم ہے. اور یہ نسخہ انشاءاللہ کل ضرور پڑھوں گا آپ کی خدمت میں، باقی سارے موضوعات کو پیچھے کر کے یہ 28 جملے جو باقی ہیں یہ آپ کی خدمت میں ضرور پڑھوں گا انشاءاللہ میں بحول اللہ وقوتہ. لہذا عزیزان محترم، آئمہ نے یقین مانے ہمیں وہ نسخے بتا دیے ہیں کہ جو کسی کو خبر بھی نہیں تھی. اسی کتاب میں کسی دوست کو اگر کوئی مشکلات ہیں تو مولا حسن نے 20 آیات بتائی ہیں قرآن کی مختلف جگہوں سے، وہ میں انشاءاللہ لکھ کے دے دوں گا دوستوں کو، وہ آپ ضرور لیجئے گا. مولا کہتے ہیں انا ضامن، میں ضمانت لیتا ہوں میں حسن کہ جو صبح اور شام یہ 20 آیتیں پڑھے گا نہ اسے چور لوٹے گا، نہ ڈاکو پڑیں گے اسے، نہ اسے دشمن کچھ کہہ سکے گا، نہ جابر حکمران اسے نقصان پہنچا سکے گا، نہ اس کو کوئی درندہ کاٹ سکے گا، نہ مولا فرمایا نہ ضامن، میں ضمانت دیتا ہوں. یہ پیروں فقیروں یہ کرپٹ لوگ جو کچھ صحیح بھی ہوں گے ان کے دروازوں پہ نہ جانا، چھوڑ دو ان کا دامن. میں حسن جو موجود ہوں میں تمہیں دے رہا ہوں نسخے، اس پہ عمل کرو. 20 آیتیں پڑھو، یہ بھی نہیں کہا کہ بہت نیک ہوگے تو پھر آیت تمہارے، نہ اس میں شرط بھی نہیں لگائی. وہ 20 آیتیں انشاءاللہ میں لکھ کے دے دوں گا کیونکہ یہاں بیان نہیں اب ہو سکتی، وہ مختلف جگہوں سے ہیں، اور آپ اپنے پاس بھی رکھیے گا، صبح اور شام اس کی تلاوت کیجیے گا. مشکل آیات نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی آیات ہے، لمبی بھی نہیں ہے بالکل بھی. لہذا عزیزان محترم، اہل بیت اتنے کریم ہیں کہ خدا کی قسم جب مولا نے یہ بیان فرمایا ہے تو یہ نہیں کہا کہ ہمارا دشمن اس سے استفادہ نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ مولا کے دشمنوں نے بھی مولا کے دیے ہوئے نسخوں پہ عمل کیا ہے اور بہت جگہ انہوں فائدہ بھی ہوا ہے. عزیزان محترم، آج جو میں مصائب پڑھنا چاہتا ہوں، میں کتاب بھی ساتھ لے آیا ہوں کیونکہ کچھ دوست بعض اوقات کہتے ہیں کہ کہاں سے مصائب پڑھ رہے ہیں. یہ کتاب ہے نفس المحموم، اس کتاب سے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ ذہن میں رکھیے گا. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اتنا بتاتا ہوں کہ جس ہستی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں نا، اس کی حیات کے دن تھوڑے تھے، اس کے زخم زیادہ تھے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر اس کے رخساروں کے زخم دیکھ لیتے خدا کی قسم دن تھوڑے تھے زخم زیادہ تھے. پردے کی کچھ باتیں ہوتی ہیں جو زینب نے روایات میں بتائی ہیں، بیان نہیں کی. اتنا کہا ہے سکینہ کو میں نے زندان میں کبھی کبھی کپڑا ہٹا کے گلے سے دیکھا تھا. اس سے آگے میں بیان نہیں کر سکتا. اتنا بتاتا ہوں زینب جیسی حسین کی بہن جو حسین کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی، زینب جیسی بی بی تڑپ کے، روایت میں ہے بی بی کی چیخیں نکل گئی تھی. اللہ جانے سکینہ پہ کیا ظلم ہوا تھا.
اجرکم اللہ، چھوٹی چھوٹی اولاد والو اللہ آپ کو کسی اور غم میں نہ رلائے۔ صبح بھی میں نے مصائب پڑھا ہے، میں نے کہا کہ رباب کو 2 بچے دیے تھے اللہ نے، ایک علی اصغر تھا جس کو کربلا میں حسین کے ساتھ سلا کے چلی گئی تھی، اور ایک بیٹی تھی جس کے گلے میں زنجیریں پہنائی گئی تھیں، بی بی اس کو لے کے گئی تھی۔ عزادارو، ابن منظر مدائنی کی ایک تفصیلی روایت ہے جو میں پہلے عرض کرتا ہوں، اس سے ہٹ کے ایک روایت ہے، وہ بھی کتاب میں موجود ہے۔ ابن منظر امام سجاد کے پاس جب آتا ہے نا، بڑی روایتیں مصائب کی، اس سے آگے کہتا ہے مولا میں دل تو نہیں دکھاؤں گا آپ کا، ایک سوال ہے میرا، آپ خون تو رو رہے ہیں، گریہ تو آپ کر رہے ہیں، لیکن مجھے آج یہ بتائیں کہ کس بات نے سب سے زیادہ خون رلایا آپ؟ آپ نے یہ سوال سنا ہے، آپ کا گریہ جاری ہو گیا ہے، جب سجاد نے سنا ہوگا سجاد کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ روایت بتاتی ہے کہ سجاد کی آنکھوں نے دوبارہ برسنا شروع کیا۔ مدائنی ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا جسارت نہیں، یہ سوال اس لیے کیا ہے کہ وہ مقامات بتائیں جو آپ پہ گزرے تھے، میں آپ کے محبوں کو بتاؤں گا، ان کی جنت کے لیے نجات ہو جائے گی۔ عزادارو، مولا فرماتے ہیں کہ اے مدائنی، اے ابن منظر، ویسے تو بڑے سبب ہیں میں خون روتا ہوں، لیکن چند ایک سبب ایسے ہیں کہ جو میں قیامت کے دن بھی آؤں گا نا تو میری آنکھ خشک نہیں دیکھو گے، قیامت کے دن بھی میں جب حشر میں آؤں گا تو میری آنکھ خشک نہیں ہوئی ہوگی، میں اپنے اللہ کے سامنے یہ گریہ کروں گا۔ عزادارو، مدائنی کہتا ہے مولا وہ مقام بتائیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب کوفے سے قافلہ چلا ہے نا تو میری مظلومہ بہن نے، میری محرومہ بہن نے، میری معصومہ بہن نے چند فرمائشیں مجھ سے کی تھی، بہن کی موت تک وہ پوری نہیں کر سکا۔ بڑا درد ہے میرے دل میں، مولا فرماتے ہیں اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سجاد فرماتے میں پوری نہیں کر سکا۔ عزادارو، مدائنی کہتا ہے مولا وہ مقام تو بتائیں۔ مولا فرماتے ہیں راستے میں ایک مقام آیا، جب وہ مقام آیا نا، یہ ظالم ہمیشہ جب دوپہر کا آرام کرتے تھے ہمارے قافلے کو دھوپ میں ٹھہراتے تھے، اور خود سائے میں بیٹھتے تھے۔ جب بھی ظالم پڑاؤ ڈالتے تھے ہم اہل بیت دھوپ میں بیٹھے رہتے تھے، انتظار کرتے رہتے تھے، خود کھانا بھی کھاتے تھے، خود پانی بھی پیتے تھے۔ عزادارو، مولا فرماتے ہیں کہ ایک مقام آیا، انہوں نے ہمیں دھوپ میں ٹھہرا دیا اور خود سائے میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میری بہن نے انتظار کیا، جب سکینہ سے برداشت نہیں نہ ہوئی دھوپ، ایک مرتبہ میرے پاس آ کے کہتی ہے بھیا میرے رخسار زخمی ہے، میرے کان زخمی ہے، بھیا
سجاد اگر اجازت دیتے ہو سامنے جھاڑی موجود ہے، میں جا کے اس کے سائے میں بیٹھ جاؤں۔ اجرکم اللہ۔ مومنوں کے دل بڑے نازک ہیں، خدا کی قسم۔ مولا فرماتے ہیں مدائنی میں نے سکینہ سے کہا جاؤ بیٹھ جاؤ۔ اگلا جملہ مولا فرماتے ہیں مدائنی کاش میں نے سکینہ کو اجازت نہ دی ہوتی، کاش میں نے سکینہ کو اجازت نہ دی ہوتی۔ مدائنی پوچھتا ہے مولا کیا ہوا وہاں؟ کہا جب میری بہن سائے میں بیٹھی ہے نا جا کے تو شمر اٹھے اپنی جگہ سے، اٹھ کے جا کے اس نے میری بہن کے بالوں میں ہاتھ ڈالا ہے، اتنے تماچے مارے ہیں، تماچے مار کے کہتا ہے کس کی اجازت سے سائے میں آ کے بیٹھی ہو؟ اجرکم اللہ۔ اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی اور غم میں نہ رلائے عزادارو۔ چھوٹی چھوٹی اولاد والو تھوڑا سا مجھے اور پڑھنے دو، میں ایک مقام پہ لے کے جانا چاہتا ہوں، برداشت نہیں کرتا مومن۔ مدائنی نے منہ پہ ماتم شروع کیا، کہتے مولا اگلا مقام کون سا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ جب شام کے قریب پہنچا یہ نا قافلہ، تو شام کے شہر کے باہر استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے لوگ، ہجوم بڑا زیادہ تھا۔ میں مختصر کر دیتا ہوں، میں چھوڑ دیتا ہوں مصاحب کو، صرف یہ ایک مقام سن لو اور ایک زندان کا مقام سن لو۔ مجھے پتا ہے برداشت نہیں کر سکتا مومن۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ مولا فرماتے ہیں کہ جب ہجوم زیادہ تھا، لوگ زیادہ تھے، میری ہتھ کڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھی، میں راستہ بنانے کے لیے چل نہیں سکتا تھا تیز۔ میرے بابا کا سر نیزے پہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ جب میرے بابا کے سر نے آیتوں کی تلاوت شروع کی ہے نا، تو لوگوں کے دلوں میں انقلاب واقع ہونا شروع ہوا۔ جب انقلاب آنے لگا، شمر نے دیکھا کہ لوگوں میں انقلاب آنے لگا ہے، شمر میرے پاس آیا، میرے پاس آ کے کہتے سجاد تیز چلو۔ میں تیز کیسے چلتا، میں جلدی کیسے چلتا؟ میرے پاؤں بھی بندھے ہوئے تھے، میرے ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے، میری گردن بھی بندھی ہوئی تھی۔ جب میں تیز نہیں چل سکا، اس کے وقت اس نے میری کمر پہ تاریخ کربلا رقم کرنی شروع کی ہے۔ ایک تازیانہ مارتا ہے، پھر دوسرا تازیانہ مارتا ہے۔ تازیانہ اتنا سخت تھا، میرے لباس سے خون جاری ہونے لگتا ہے۔ میری پھپھی دور تھی، دیکھتی رہی، سکینہ قریب تھی۔ جب سکینہ سے برداشت نہ ہوا، شمر سے کہتی ہے شمر ذرا حیا کر، میرے بھیا کی کمر کوفے سے لے کر شام تک تازیانے برساتے رہو، ابھی حیا کرو۔ سکینہ کا یہ کہنا تھا، اجرکم اللہ، سکینہ کا یہ کہنا تھا۔ مدائنی سوال کرتا مولا کیا شمر رک گیا؟ مولا رو کے کہتے اگر رک جاتا میں روتا نہ خون۔ شمر نے یہ کیا کہ ایک مرتبہ تازیانہ جو مجھے مار رہا تھا وہ سکینہ پہ برسانا شروع کیا۔ سکینہ نے چند تازیانے برداشت کیے، بعد میں مجھ سے کہا سجاد بھیا، شمر سے کہو میری پشت پہ تازیانے مار لے، میرے چہرے پہ تازیانے نہ مارے، میرے چہرے پہ تازیانے نہ مارے۔ یہ میرا وہ چہرہ ہے جو میرا بابا جب بھی گھر آتا تھا چومتا تھا۔ اجر
اجرکم علی اللہ. عزادارو میں چھوڑ دیتا ہوں مصاحب. جب زندان میں بابا کا سر ملا نا بی بی کو، بابا کے سر رخسار پہ بی بی نے اپنے رخسار رکھ دیے. 3-4 باتیں کی ہیں، اسی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. ایک مرتبہ بی بی کہتی ہے بابا مجھے بتاؤ کہ تیری داڑھی پہ خون کا حساب کس نے کیا ہے. دوسرا سوال کرتی ہے بی بی کہ بابا آنکھیں کھول کے بتاؤ کہ تیری رگوں کو کس نے کاٹا ہے. عزادارو پھر بھی سوال کرتی ہے بابا مجھے اتنی چھوٹی عمر میں یتیم کس نے بنایا ہے، ابھی تک حسین کی آنکھیں نہیں کھلی. بابا کو کہتی ہے بی بی کہ بابا آنکھیں کھولو میرے سے بات کرو. جب حسین کی آنکھیں نہیں نہ کھلی تو بی بی کہتی ہے بابا آنکھیں کھول کے دیکھو میں تیری ماں زہرا کے شبیہ ہو گئی ہوں، میں تیری ماں زہرا کی طرح. دیکھو میں تیرے بعد مجھ پہ اتنے ظلم ڈھائے گئے ہیں، میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، مجھے بڑے تماچے لگائے گئے ہیں. صاحب کتاب لکھتے ہیں بابا کے منہ پہ منہ رکھا، رخسار پہ رخسار رکھا، سکینہ کی روح پرواز کر گئی. اجرکم علی اللہ. ماتم سکینہ سلام اللہ علیہ.